الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 اس کی تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. ظلم و زیادتی یہ دو مترادف لفظ ہیں جو استعمال ہوتے رہتے ہیں. ظلم و زیادتی، سب سے بڑا ظلم جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے وہ شرک ہے. خدا نے قرآن میں فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم. وہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اس کے بعد پھر گناہان کبیرہ ہیں. گناہان کبیرہ وہ 7 ہیں 70 ہیں، جو بھی فہرست بیان کی گئی ہے ان سب کی شدت اور سنگینی بھی برابر نہیں ہیں. چنانچہ تعبیر روایات میں یہ ہے اکبر الکبائر. اکبر الکبائر، گناہان کبیرہ میں بھی جو سب سے بڑا کبیرہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب گناہان کبیرہ ایک سطح کے نہیں ہیں، سب کی قباحت اور سنگینی ایک جیسی نہیں ہے. جس طرح افضل الاعمال ہے، افضل الاعمال بہترین عمل یہ ہے، اسی طرح اکبر الکبائر. شرک بھی اپنے اوپر ظلم ہے. بڑے سے بڑے گناہ کبیرہ یہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے. چھوٹے گناہ کبیرہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب کہہ دیجئے اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں شرک، خون ناحق بہانا، سود خوری، عاق والدین ہونا، یہ چیزیں حرام ہیں، وہاں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے. جس طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے، اپنے آپ کو 100% اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ تصور کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. لا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تم سے کتنا بڑا بھی گناہ سرزد ہو مغفرت کی گنجائش موجود ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کے اس بڑے گناہ کبیرے کا ارتکاب مت کرو. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ایک روایت منسوب ہے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، فرمایا ما من آیت ما فی القرآن آیت اوسع من، یہ والی آیت قرآن کی 6600
66 آیات ایک حساب کے مطابق امام نے فرمایا ہے ان 6666 آیات میں سے سب سے زیادہ جس آیہ کریمہ میں گنجائش رکھی گئی ہے، سب سے زیادہ جس سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے، وہ یہ آیہ کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے کہ خدا تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے یا بخش دے گا، لیکن بیٹھے بیٹھے ویسے ہی نہیں بخشتا، ویسے ہی نہیں بخشتا۔ بندہ کوئی ایسا کام کرے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو بعض قرآنی آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گناہ بخشوانے کے لیے بعض اوقات کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بڑے گناہ نہ کرنے کے نتیجے میں چھوٹے گناہ جو کر چکا ہوتا ہے ان کو بخش دیتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ یکفر اللہ عن سیئاتکم۔ کتنی دل نشین آیہ کریمہ ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو یکفر اللہ عن سیئاتکم۔ یہ سیئہ چھوٹے گناہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ بالکل واضح ہے، آیت 2 + 2 4 کی طرح ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو، اجتناب کرو، پرہیز کرو کہ تنہون عنہ جسے تم کو روکا گیا ہے یا روکا جاتا ہے، یکفر اللہ عن سیئاتکم۔ تکفیر 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں روایات کے اندر، قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ حبط ہے حلوہ والی ہے، بے طین یہ نیک اعمال کا ضائع ہو جانا، ضبط ہو جانا، بحق سرکار کچھ چیزیں کسٹم والے ضبط کر دیتے ہیں، کچھ اعمال کے نتیجے میں، کچھ برائیوں کے نتیجے میں اچھے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں، اور گناہان کبیرہ سے بچنے کے نتیجے میں صغیرہ کی تکفیر ہوتی ہے۔ تکفیر یہ نہیں جو آج کل تکفیر ہے، کسی مسلمان کو کافر کہنا، یا بھی یہ اصطلاح چل نکلی ہے۔ جب بھی لفظ تکفیر بولا جاتا ہے اس کا مطلب تکفیری ٹولہ، یعنی مسلمانوں کو کافر کہنے والا ٹولہ۔ یہاں تکفیر سے مراد گناہوں کو بخشنا ہے، یکفر اللہ عن سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اچھا جی، کیا کریں جس کے نتیجے میں خدا گناہوں کو معاف فرماتا ہے؟ یہ ایک نسبتاً طولانی روایت نوٹ کر کے لایا ہوں۔ یہ ہماری روایات کی کتاب ہے مستدرک الوسائل، اس کی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 124۔ دلچسپی رکھنے والے طلباء کرام دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ استغفر اللہ بعد الذنب اسرع من طرفۃ عین۔ ایک ایک جملہ کو دل و دماغ پر بٹھائیں، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں۔ جب بھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو، پلک جھپکنے سے پہلے، چشم زدن سے پہلے اس گناہ سے استغفار کرو۔ کیا دیر لگتی ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ البتہ عرض کروں گا کہ وہ ہر گناہ کو کرنے کے بعد اس سے توبہ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اس سے توبہ کرنے کا الگ طریقہ ہے۔ شراب خوری ایک گناہ ہے، اس سے توبہ کا طریقہ الگ ہے۔ سود خوری، رشوت خوری، ناجائز کاروبار، یہ جتنے بھی گناہان کبیرہ ہیں، وہ ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی 1 سال 1 مہینے یا ساری زندگی، وہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بس ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، ہر گناہ کو کرنے کے بعد اس سے توبہ کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ وہ تفصیل ابھی عرض کروں گا اگر وقت بچا، ورنہ پھر اگلے جمعے میں۔ فرمائے استغفار کرو اسرع من طرفۃ عین، چشم زدن یعنی پلک جھپکنے سے پہلے گناہ کر کے دیر نہ لگاؤ۔ دوسری آیت میں بھی فرمایا، یہ تو حضرت علی کا فرمان ہے، میں اس فرمان کو اس آیہ کریمہ کی تفسیر کا نام دوں گا۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جلدی وہ کام کرو جس کے نتیجے میں خدا تمہیں معاف کرے۔ یہی آیہ کریمہ ہے، امیر المومنین نے اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ کتنی جلدی کرنی ہے؟ پلک جھپکنے سے پہلے استغفار کرو۔ اچھا جی، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر
یہ بھی نہیں تم سے بولا جاتا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ فبالانفاق، یہ بھی عجیب ہے، انفاق کے نتیجے میں خدا بخشتا ہے، انفاق کے نتیجے میں، راہ خدا میں دینے کے نتیجے میں خدا بخشتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر نماز نہیں پڑھی یا روزہ نہیں رکھا تو راہ خدا میں انفاق کے نتیجے میں وہ اس کا جبران نہیں ہوتا، اس کی کمی پوری نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کو پھر قضا رکھنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، قضا رکھنا پڑے گا۔ اور کسی کا قرض آپ نے کئی سال پہلے کے لیا ہوا نہیں دے رہے ہیں، اچھا نہیں اگر دیتے ہو تو چلو بھائی تھوڑا بہت جو ہے نا مسجد امام صادق میں چندہ دے دو، وہ تمہارا قرض اتر جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ انفاق کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ جس کے لیے انفاق کے نتیجے میں بخشے جاتے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ توفیق بھی نہیں ہے کہ تم راہ خدا میں انفاق کرو، فَبِكَظْمِ الْغَيْظِ، کسی کے شاید اکثریت کے دل دماغ میں بھی نہ ہو کہ اس عمل کے نتیجے میں بھی گناہ بخشے جاتے ہیں، غصے کو پی جاؤ، اس کے نتیجے میں خدا تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے۔ فَبِكَظْمِ الْغَيْظِ، امام موسیٰ کاظم سارے کے سارے جو ہے نا وہ کاظم بھی ہیں، صادق بھی ہیں، تقی بھی ہیں، نقی بھی ہیں۔ کچھ ائمہ معصومین مواقع ان کو اس طرح کے یعنی پیش آئے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک لقب کے ساتھ وہ مخصوص ہو گئے، ایک لقب ان کے ساتھ مختص ہو گیا ہے۔ کظم یعنی غصے کو پی جانا، قرآن میں ہے والکاظمین الغیظ، قرآن غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اچھا فَبِكَظْمِ الْغَيْظِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ کام بھی نہ کر سکو، اس کی بھی توفیق اگر نہ ملے، فَبِالْعَفْوِ عَنِ النَّاسِ، جی معاف کرو، لوگوں کو معاف کرو۔ غصے کو پی جانا ایک الگ بات ہے، لوگوں کو معاف کرو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَبِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ، یہ بھی نہ کر سکو تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ انفاق وہ نقد پیسہ ہے، کپڑا دینا وغیرہ ہے۔ احسان کسی کا کام آنا، اصلا کسی کا کام آنا، دفتر میں کسی کا کام آؤ، ہسپتال میں کسی کا کام آؤ، تھانے میں کسی کا کام آؤ، عدالت میں کسی کا کام آؤ، جائز کام کر کے بتاؤ، جائز کام، ناجائز کام نہیں۔ فبالإحسان إلیہم وإن لم تفعلوا، اگر یہ بھی نہ کر سکو کم از کم اتنا کرو، فبترک الإصرار، یہ جو گناہ کیا ہے دوبارہ اس کو ریپیٹ نہ کرو۔ اصرار اسی لیے ہے لا کبیرۃ مع الاستغفار، استغفار کے بعد یہ جملہ یاد رکھیں، عربی میں بھی یاد رکھیں تو بڑی بات ہے، مشکل نہیں ہے۔ لا کبیرۃ مع الاستغفار، استغفار کے بعد کبیرہ نہیں رہتا، ولا صغیرۃ مع الاصرار، اور صغیرہ کر کے پھر اس کو بار بار کرنے کے نتیجے میں پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو حکم ایک دفعہ گناہ کبیرہ کے سرزد ہونے کا ہے، وہی حکم بار بار صغیرہ کے ارتکاب کا بھی حکم ہوتا ہے۔ جیسے یہ عدالت کی تعریف میں یہی کہا جاتا ہے، عدالت کسے کہتے ہیں؟ عادل کون ہوتا ہے؟ جو ایک دفعہ بھی گناہ کبیرہ نہ کرے۔ اور یہ میں فارمولہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے گناہ کبیرہ کی تعریف کی ہے، بتایا ہے گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا گناہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کا خدا نے قرآن میں نام لے کے اس کے لیے سزا بیان کی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ یا اس کو ایسے گناہ سے تشبیہ دی گئی ہو کہ جس کے لیے خدا نے قرآن میں سزا مقرر کی ہے۔ مردار کے گوشت کھانے کی خدا نے قرآن میں سزا مقرر کی ہے، اور سورہ حجرات میں اپنے مومن بھائی کی غیبت اور اس کی برائی کرنے کو مردار کے گوشت کھانے کی طرح قرار دیا ہے۔ یا کسی معتبر اور مستند حدیث میں اس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہو، یا قرآنی آیت میں، یا ایسے گناہ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہو، ایسے گناہ کے مانند جیسا کہا گیا ہو جس کی قرآن میں وہ سزا مقرر ہے۔ یا وہ ایک دفعہ ایسا گناہ سرزد ہو جائے انسان سے، انسان عادل نہیں رہتا، گناہ کبیرہ ایک دفعہ بھی نہ کرے۔ والاصرار علی الصغائر، گناہ صغیرہ بار بار گناہ صغیرہ نہ کرے، یہ اور خلاف مروت۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو بھئی
یہ کام تو ہر کسی کے بس میں ہے. آخری عمل فبالرجاء، کم از کم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہو. آخری مرحلہ یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں سے کہو جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے. بخشش گناہ کے لیے توبہ وہ اکسیر ہے کہ جس کے بعد کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نہ بخشے. حتیٰ یہی شرک جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے، گناہ گان کبیرہ کی جب فہرست امام معصوم نے بیان کی ہے، سب سے پہلے الشرک باللہ ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا. مشرک بھی اگر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے. کتنے اتنے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں لاکھوں کی تعداد میں، یہ سارے کے سارے پیدائشی مسلمان نہیں تھے. وہ امیر المومنین ہے جن کے بارے میں امام سجاد نے دربار یزید کے خطبے میں یہ جملہ فرمایا، جہاں اور 80 کے قریب امیر المومنین کے فضائل بیان کیے، وہاں امیر المومنین کی ایک یہ فضیلت بیان کی، لم یکفر باللہ طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے بھی میں اس کا بیٹا ہوں، اس علی کا بیٹا ہوں جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا، کفر اختیار نہیں کیا ہے. باقی اکثر مشرک تھے، توبہ کی انہوں نے، اللہ نے بھی ان کی توبہ کو قبول کیا. یہ جو ہستیاں جن صحابہ کے بارے میں ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے، جنت ان کی مشتاق ہے، سارے نو مسلم ہیں، سارے نو مسلم ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ شرک جیسے سنگین گناہ کو بھی توبہ کے بعد جو ہے نا وہ بخش دیتا ہے. توبہ کس طرح کریں؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، یہ بھی ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے صاحبان ایمان پلٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف. لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے پلٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی. گویا جو گناہ کرتا ہے وہ خدا کی طرف پشت کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا، پلٹ آؤ، چونکہ توبہ کے بعد پھر تمہارا کوئی گناہ نہیں رہتا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. انبیاء نے بھی توبہ کی ہے، اولیاء نے بھی، اوصیاء نے بھی توبہ کی ہے. حضرت آدم نے توبہ کی ہے. رسول خدا دن میں بلا ناغہ 70 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو پڑھیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن الفاظ میں سید سجاد نے وہ توبہ کی ہے. لیکن توبہ ہمیشہ یعنی اس عمل یا گناہ سے توبہ نہیں ہوتی کہ جس سے خدا ناراض ہو، جو شریعت میں حرام ہو. نہیں، توبہ کے کئی قسمیں ہیں. وہ ترک اولا سے توبہ کرتے ہیں، گناہان صغیرہ سے توبہ کرتے ہیں، گناہان کبیرہ سے توبہ کرتے ہیں. تو یہ رسول خدا سے بھی فرمایا گیا ہے قرآن کے اندر کہ استغفر لنفسک وللمؤمنین. یہ کتنی کلیئر آیت ہے. ابھی آپ سوشل میڈیا پر خصوصاً پاکستان میں ابھی وہ جرأت پیدا نہیں ہوئی، لیکن میں عرب چینلوں کو سنتا ہوں، وہاں صاف صاف کہتے ہیں رسول خدا ایک مجتہد تھے. اس طرح اجتہادی غلطی باقی صحابہ کرام سے ہوئی ہے، اسی طرح حضرت سے بھی وہ گناہ سرزد ہوتا تھا. اور اس طرح کی آیات جن کا حقیقی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ اہل بیت کے دامن سے متمسک نہیں ہے، ان ظاہری آیات کا لکیر کا فقیر بن کے خدا فرماتا ہے استغفر لنفسک وللمؤمنین، اپنے لیے بھی طلب مغفرت کرو اور مومنین کے لیے بھی طلب مغفرت کرو. اگر گناہ سرزد نہیں ہوا تو پھر کس بات کی مغفرت؟ سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. یہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے تاکہ آپ کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کرے. کب زندگی کے کسی مرحلے میں آپ سے گناہ صغیرہ یا کبیرہ ہمارے عقیدے کے مطابق سہو اور نسیان تک نہیں ہوتا، اس رسول پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے جس سے خطا کے سرزد ہونے کا امکان ہو؟
ہر قدم قدم پر یہ احتمال ہوگا کہ شاید غلطی سے یہ حکم بیان ہوا ہو، شاید غلطی سے، شاید نسیان ہو گیا ہو، شاید بھولے سے یہ کہا ہو۔ لہذا ہمارا متفقہ تمام علماء امامیہ شیعوں کا اتفاق ہے، ہماری تمام عقائد کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول پیدائش سے لے کر رحلت تک، یا دوسرے الفاظ میں مہد سے لے کر لحد تک، اچھا تبلیغ کے معاملے میں بھی ہے، بات کہتے نہیں، تبلیغ کے معاملے میں اس سے جو ہے نا غلطی سرزد نہیں ہونی چاہیے، باقی عام روزمرہ کی زندگی میں وہ تھوڑی بہت گناہ سرزد اس سے ہو سکتا ہے، نہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق تبلیغ کے معاملے میں بھی اور زندگی کے باقی نجی اور اجتماعی زندگی میں بھی نہ کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے آن حضرت سے، مہد سے لے کر لحد تک، نہ صغیرہ نہ سہو نہ خطا۔ وہ اعلان کہتے ہیں عبس و تولی، پتہ نہیں کتنے قرآنی آیات کو پیش کرتے ہیں کہ جن سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نبی سے، خصوصاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ گناہ سرزد ہوا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اگر یہی مین دلیل یہی پیش کرتے ہیں ہم، امام اور رسول دونوں اگر معصوم نہ ہوں تو ان پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، نہ معلوم یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے، نسیان کا نتیجہ ہے، غلطی سے یہ صاف صاف میں نے یہ لفظ سنا ہے اس کے منہ سے کہ مجتہد تھے، جس طرح وہ اجتہادی غلطی ہوتی ہے، وہ مثال اچھی نہیں ہے، اچھا جی اس جنگ میں بھی اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، اس جنگ میں بھی اجتہادی غلطی ہو گئی، کہتے ہیں رسول خدا سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، نہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ توبہ، نبی کی توبہ کا مطلب اور ہوتا ہے، ہماری توبہ کا مطلب اور ہوتا ہے۔ گناہ کی نوعیت کے مطابق توبہ کی جو نوعیت ہے وہ مقرر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلا گناہ جس کو آج ہم بیان کریں گے، جس کا تعلق خالص خدا سے ہو، جس کو حق اللہ کہا جاتا ہے، اس گناہ کے نتیجے میں، اس غلط کام کے نتیجے میں نے لوگوں کی کوئی حق تلفی نہیں کی، خالص ایک خدا کا حق مارا ہے میں نے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، یہ خالص حق اللہ ہے۔ نماز خالص حق اللہ ہے۔ میں اگر ساری زندگی خدا نہ خواستہ نماز نہ پڑھوں، میں نے کسی بندے کا کچھ نہیں بگاڑا، خالص خدا نے ایک فرض قرار دیا تھا، اس فرض کی ادائیگی میں نے کوتاہی کی ہے۔ روزہ خالص حق اللہ ہے، روزہ نہ رکھنے سے کسی اس کے بندے کو، اس کو نہ کوئی مالی نقصان ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی توہین ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی آبروریزی ہوتی ہے۔ غیبت حق الناس ہے، غیبت حق الناس ہے، کسی کی آبروریزی کریں، کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں وہ بات کرو کہ اگر وہ اس کو سن لے، اس کو ناگوار گزرے، ناراض ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں، چاہے اس عیب کا تعلق اس کے وہ جسم اور بدن سے ہو، رنگ کا کالا ہے، کانا ہے، بہرا ہے، لنگڑا ہے، یا خاندان کے بارے میں کوئی بات کرو، حتیٰ لباس پر تنقید بھی غیبت کے زمرے میں وہ آتی ہے۔ یہ رسول خدا کا فرمان ہے، کسی کے لباس پر تنقید کرنا، قد کا چھوٹا ہے، لمبا ہے، لمبو ہے، یہ سب یہ حق الناس ہے، یہ حق الناس ہے۔ خالص حق اللہ ہے، اس سے بندہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا کیا طریقہ ہے؟ بعض حقوق اللہ ایسے ہیں کہ جن کی جو قابل تلافی ہیں، صرف پشیمانی کافی نہیں ہے۔ وہاں حج کے موقع پر اکثر اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، چھپی ہوئی کتابوں کے اندر بھی علماء کرام سے، مراجع سے لوگوں نے یہ سوال کیا، انتہائی سادگی سمجھتا ہوں میں اس کو۔ وہاں میدان عرفات میں کہتے ہیں جو آدمی میدان عرفات میں وہ اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرے، اپنی بخشش کی دعا مانگے اور واپس آ کے یہ خیال کرے کہ کوئی گناہ میرا رہ گیا ہوگا جس کو خدا نے نہ بخشا ہو، یہ خیال بھی بذات خود گناہ ہے۔ یہ سوچنا کہ خدا نے مجھے نہیں بخشا، میرے ذمہ ابھی بھی کوئی گناہ رہ گیا ہوگا، یہ خود گناہ ہے۔ وہاں لوگ پوچھتے ہیں نماز نہیں پڑھی ایک آدمی نے، ایک مہینہ، ایک سال یا 10 سال 15 سال میدان عرفات میں جا کے گڑ گڑا کے دعا کرے، وہ سارا بس وہ کھاتا صاف ہو جائے گا؟ نہیں، نماز نہ پڑھنے کی جو جرأت کی ہے نا، خدا کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ ایک گناہ ہے، وہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن
اس کی تلافی وہ ضروری ہے، اس کی تلافی ضروری ہے۔ 1 سال کی نہیں پڑھی ہے تو 1 سال قضا بجا لاؤ، جی 2 سال کی نہیں پڑھی 2 سال قضا بجا لاؤ اپنی زندگی۔ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں، یہ میں لائیو پروگرام ہوتا ہے اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ میرے والد صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے، والدہ کی طبیعت صحیح نہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، تو میں ان کی طرف سے روزہ رکھ لوں، ان کی طرف سے نماز پڑھوں؟ نہیں، جب تک وہ زندہ ہیں، جب تک رمق حیات باقی ہے، خون جب تک ان کا گردش کرتا ہے، دماغ ان کا کام کرتا ہے، عقل جب تک کام کرتی ہے، وہ خود روزہ رکھنے کے پابند ہے، خود نماز پڑھنے کے پابند ہے۔ عبادات میں ایک عبادت ہے حج، کہ کسی وجہ سے بندہ خود نہ جا سکے، اپنی حکومت اس کو پاسپورٹ نہیں دیتی، کسی وجہ سے بلیک لسٹ ہے، جیسے بہت سارے سیاسیوں کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، یا حجاز مقدس کی حکومت آپ کو ویزا نہیں دیتی، یا آپ کی جسمانی صحت اجازت نہیں تھی، ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے بھئی آپ وہ ہارٹ کے مریض ہیں، آپ ہوائی سفر نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں آپ اپنی طرف سے کسی کو نائب بنا کے حج بدل کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی میں کسی عبادت کے لیے آپ کسی کو نائب نہیں بنا سکتے۔ ہاں، اگر بالکل بے بس ہو جاتے ہیں آپ، نماز صرف ایک صورت میں واجب نہیں رہتی، وہ یہ کہ عقل کام کرنا چھوڑ دے، بس اس کے علاوہ باقی جسمانی وہ جسم کتنا بھی کمزور ہے، آخر آپ جی رہے ہیں، عقل کام کرتی ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بے شک حلق میں کوئی مسئلہ ہے، نائک کے ذریعے پائپ گزار کے جوس یا دودھ آپ کے معدے تک پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن حواس کام کرتے ہیں، نماز آپ پر واجب ہے، وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ ہاں، عقل کام چھوڑ جائے پھر بندہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہے۔ البتہ روزہ اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر اس کا مدینہ ہوتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتے ان کی پھر 2 قسم ہے۔ ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور پھر اگلے رمضان تک وہ اس پوزیشن میں نہیں آتا کہ وہ روزہ رکھ سکے، زیادہ بوڑھا یا بوڑھی یا مثلا شوگر کا مریض، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، ایک دفعہ یہ لاحق ہو جائے پھر یہ جان نہیں چھوڑتی۔ آج شوگر کی وجہ سے اگر اس سال نہیں رکھ سکتے تو پھر اگلے رمضان تک بھی آپ نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح بوڑھے کی جوانی واپس نہیں آتی، لہذا ان کا حکم یہ ہے کہ وہ پھر اگلے رمضان تک رکھنے کے قابل نہ ہو، پھر وہ مد دیتا ہے، پھر روزہ 750 گرام ہے اور پورے مہینے کا 22.5 کلو آٹا اس نے وہ غریبوں کو دینا ہوتا ہے۔ اور اگر عذر عارضی ہے، سفر پر گیا ہوا تھا، بیماری کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکا ہے اور اگلے رمضان تک وہ روزہ رکھنے کے قابل بن گیا ہے، پھر اس کی وہ قضا بجا لاتا ہے۔ لیکن کوئی کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ صرف حج وہ عبادت ہے کہ یا آپ حکومتوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہو یا آپ کی جسمانی صحت اجازت نہیں دیتی، پھر کسی کو حج بدل کے لیے آپ وہ بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ حق اللہ ہے، تو جہاں استغفار ضروری ہے وہ حق اللہ اگر اس قابل ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر مقررہ وقت میں چھوٹ جائے تو بعد میں قضا بجا لاؤ، تو بعد میں آپ نے اس کو قضا بھی بجا لانا ہے۔ کچھ فرائض ایسے ہیں کہ نہ اس کو پھر قضا بجا لانے کا حکم نہیں ہے، یہ کافی تفصیل طلب مسئلہ ہے، انشاءاللہ پھر میں اگلے خطبے میں عرض کروں گا، اگلے جمعہ پہلے خطبے میں، کہ وہ کون سے واجبات ہیں کہ وہ ان کا مقررہ وقت اگر نکل جاتا ہے تو پھر ان کی تلافی یا قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن نماز یہ ان عبادات میں سے ہے کہ بندہ اگر توبہ کرنا چاہے، جہاں پہلی شرط ندامت اور پشیمانی اور پچھتاوا ہے، وہاں جتنے دن یا مہینے یا سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں ان کو آپ نے خود اپنی زندگی میں بجا لانا ہے، اور اگر خدا نخواستہ بجا لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو جاتے ہیں، پھر لواحقین کی ذمہ داری بنتی ہے، بڑے بیٹے کا شرعی فرض بنتا ہے کہ جس طرح اپنی 5 وقت کی نماز اس پر واجب ہے، اسی طرح باپ کی نمازیں بھی پڑھیں، اور باقی اولاد کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ وہ باپ کی نمازیں پڑھیں اور اس عالم برزخ میں اس کو عذاب سے بچائیں۔